رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ زمین کے جس حصے پر سجدہ کرتا ہے، کل بروز قیامت وہ حصہ اس کے لیے گواہی دے گا۔ صبر اور شکر دونوں ہی کا بڑا درجہ ہے۔ صبر مصیبت کو ختم کرتا ہے اور شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ بعض اوقات ایک لمحے کا فیصلہ پوری زندگی کی سمت بدل لیتا ہے۔ کامیابی ان لوگوں کو ملتی ہے جو بہانوں سے نہیں، مسلسل کوشش سے دوستی کرتے ہیں۔ خاموشی اکثر ان سوالوں کا جواب ہوتی ہے جنہیں الفاظ ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کو راضی کرنے کے 3 طریقے: اس کی مخلوقات سے محبت کرو، اس کی عبادت کرو اور اس کے محبوب سے محبت کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو انسان مشکل وقت میں بھی شکر ادا کرتا ہے وہ کبھی حقیقت میں خالی نہیں رہتا۔ وقت سب کچھ بدل دیتا ہے مگر وقت کی قدر کرنے والے اپنی تقدیر خود بدل دیتے ہیں۔ جن حالات کو آپ بدل نہیں سکتے ان کو دیکھنے کا نظریہ بدل دیں۔ کہیں صبر کر لیں اور کہیں شکر کر لیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ رکاوٹیں راستہ نہیں روکتی بلکہ آپ کو مضبوط بناتی ہیں، کیونکہ رکاوٹیں تو زندہ انسانوں کے لیے ہیں، میت کے لیے تو ہر کوئی راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ ہمارا ہر دن ایک سبق لے کر آتا ہے اور ہر شام ایک تجربہ دے کر ڈھلتی ہے۔ رات کو بغیر دوائیوں کے سوتے ہو، صبح بغیر تکلیف کے اٹھتے ہو تو کہو الحمدللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ لوگوں نے دریافت کیا، ایمان کس طرح تازہ ہوتا ہے؟ فرمایا، کثرت سے لا الہ الا اللہ کہو۔ راستے کی مشکلات آپ کے حوصلے کا امتحان ہوتی ہیں۔ جو طوفانوں سے لڑنا سیکھ لیتا ہے وہی ساحل تک پہنچتا ہے۔ کسی پہ اعتماد کرو لیکن احتیاط کے ساتھ، کیونکہ کبھی کبھی آپ کے اپنے دانت ہی آپ کی زبان کر دیتے ہیں۔ جو انسان خود کو بدل لیتا ہے وہ اپنی دنیا بھی بدل لیتا ہے۔ تکبر انسان کو لوگوں کی نظروں سے پہلے اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ اصل دولت پیسہ نہیں بلکہ سکون، صحت اور اچھا کردار ہے۔ جو انسان ہر حال میں سچ کا ساتھ دیتا ہے وہ دیر سے ہی صحیح مگر ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ عورت سب کچھ اپنے لیے نہیں پکاتی، مرد سب اپنے لیے نہیں کماتا۔ خوشیاں اور آسانیاں بانٹنا ہی محبت اور زندگی ہے۔ بے عزتی کا بس ایک ہی جواب ہے، فاصلہ۔ نہ رد عمل دو، نہ بحث کرو، نہ کسی ڈرامے میں الجھو، بس خاموشی سے اپنی موجودگی ختم کر دو۔ ہر مسکراہٹ خوشی کی علامت نہیں، بعض چہروں کے پیچھے درد کی پوری دنیا چھپی ہوتی ہے۔ انسان کی اصل پہچان اس کے الفاظ نہیں بلکہ اس کے کردار اور عمل ہوتے ہیں۔ جو شخص اپنی غلطی مان لیتا ہے وہ حقیقت میں اپنی شخصیت کو بلند کر لیتا ہے۔ تپتے ہوئے صحرا میں ایک ٹھنڈی چھاؤں ہوتی ہے، تیری ہو یا میری ہو، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ ماں ہر رشتے کی کمی پوری کر سکتی ہے لیکن ماں کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ الفاظ بولنے سے پہلے انسان کے اختیار میں ہوتے ہیں مگر بولنے کے بعد انسان الفاظ کے اختیار میں آ جاتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کبھی ضائع نہیں جاتا، وہ بہترین کارساز ہے۔ جو دل اللہ کی یاد سے آباد ہو، دنیا کی پریشانیاں اسے توڑ نہیں سکتی۔ امانت کسی چیز یا رقم کی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی اپنے جذبات اور احساسات آپ پر نچھاور کرتا ہے تو ان میں بھی خیانت نہ کریں۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کرتی ہے۔ زندگی میں سب سے بڑی جیت دوسروں پر نہیں
اپنے نفس پر ہوتی ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو، کیونکہ یہی دلوں کو جوڑ بھی سکتی ہے اور توڑ بھی سکتی ہے۔ زندگی کا سب سے خوبصورت سبق یہ ہے کہ ہر آزمائش کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کو نیچا دکھانے میں لگے رہتے ہیں وہ خود کبھی اونچا نہیں اٹھ پاتے۔ لوگ آپ کی کامیابی سے کم، آپ کی ناکامی سے زیادہ سبق لیتے ہیں۔ راز کی بات کہتے ہیں کہ رزق عورت کے مقدر سے اور اولاد مرد کے مقدر سے ہوتی ہے، لیکن دور نے کیا پلٹی دکھائی۔ مرد اولاد نہ ہونے پر عورت چھوڑ دیتا ہے اور عورت رزق نہ ہونے پر مرد کو چھوڑ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ زندگی آسان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، اور یاد رکھو کہ اللہ کا ساتھ ہی مشکل کا سب سے بڑا حل ہے۔ اعتماد شیشے کی طرح ہوتا ہے، ایک بار ٹوٹ جائے تو پہلے جیسا نہیں رہتا۔ نماز وہ روشنی ہے جو دل، زندگی اور آخرت تینوں کو سنوار دیتی ہے۔ رزق کی فکر سے زیادہ رزق دینے والے پر یقین رکھو۔ دنیا عارضی ہے مگر آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دعا وہ طاقت ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے، کیونکہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ بندے کی بھلائی کے لیے ہوتے ہیں، چاہے وہ فوراً سمجھ نہ آئیں۔ گناہ کے بعد سچی توبہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ لوگوں کی نہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ قرآن پاک وہ ہدایت ہے جو بھٹکے ہوئے دلوں کو راستہ دکھاتی ہے۔ جس دل میں تقویٰ ہو وہ ہر حال میں مطمئن رہتا ہے۔ ایمان والا ہر حال میں خیر تلاش کرتا ہے، کیونکہ اسے اپنے رب پر کامل یقین ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، اس کا در ہمیشہ کھلا ہے۔ اخلاص کے ساتھ کیا گیا چھوٹا سا عمل بھی اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہوتا ہے۔ ہر مشکل کے ساتھ اللہ آسانی بھی پیدا فرماتا ہے۔ جو شخص دوسروں پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے۔ معاف کرنا کمزوری نہیں بلکہ ایمان کی خوبصورتی ہے۔ صبر تلخ ضرور ہوتا ہے مگر اس کا پھل اللہ کی رضا اور سکون ہوتا ہے۔ حقیقی عزت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اسے لوگوں سے نہیں بلکہ اللہ سے مانگو۔ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے لوگوں میں عزت عطا فرماتا ہے۔ بہترین شوہر وہ ہے جو بیوی کے ساتھ بہترین اخلاق سے پیش آئے۔ میاں بیوی کا رشتہ محبت، احترام اور صبر سے مضبوط ہوتا ہے۔ گھر وہی جنت بنتا ہے جہاں ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ اللہ کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ نبھانا عبادت بھی ہے اور رحمت بھی۔ خوش نصیب ہے وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کو اللہ کے قریب ہونے میں مدد دیتے ہیں۔ اصل کامیابی دنیا جیتنا نہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی حقیقی معنی میں ناکام نہیں ہوتا۔ محنت کرو، دعا کرو، پھر نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ دوسروں کی نعمت دیکھ کر حسد نہیں، اللہ سے اپنے لیے دعا مانگو۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں غالب آ جائے بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل دکھانا ہے، پھر چاہے وہ مومن کا ہو یا کافر کا۔ جب آپ سے غیر ارادی نیکیاں ہونے لگیں تو شکر ادا کریں، کیونکہ وہاں کہیں اوپر سے آپ پر نظر کرم ٹھہر گئی ہے۔
اس دنیا میں سب سے خوفناک چیز یہ ہے کہ آپ کبھی بھی اپنے ساتھ کسی کی اصلی نیت نہیں جان سکتے۔ میٹھا جھوٹ بولنے والے سب کی پسند بنتے ہیں، لیکن جب کہ صاف صاف اور سچ بولنے والوں سے ہر ہفتے ایک دو رشتے صاف ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔